بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہا جاتا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس کی بیوی حسین تھی، جس پر وہ اسرائیلی فدا تھا۔ چنانچہ جب اس عورت کا انتقال ہوا تو اسرائیلی کو بہت بڑا صدمہ لگ گیا اور وہ 1 مہینے تک اس عورت کی قبر پر روتا رہا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر وہاں سے ہوا تو انہوں نے اسرائیلی کو قبر پر روتا دیکھ کر اس سے عرض کیا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ تو اسرائیلی نے اپنا واقعہ بیان کیا اور یہ سب سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، کیا تو چاہتا ہے کہ میں تمہارے لیے اس عورت کو زندہ کر دوں؟ تو اس نے عرض کیا، ہاں حضور، میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے لیے اسے زندہ کر دیجئے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس قبر کے مردے کو آواز دی تو قبر سے ایک حبشی غلام، جس کے ناک کے نتھوں اور آنکھوں، کانوں اور جسم کے دوسرے حصوں سے آگ کی لپیٹیں اٹھ رہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی غلام نے کلمہ پڑھا۔ اسرائیلی نے یہ دیکھ کر کہا، حضور، مجھ سے غلطی ہو گئی، میری بیوی کی قبر دوسری ہے۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حبشی کو حکم دیا کہ تم اپنی قبر میں واپس ہو جاؤ۔ وہ مردہ ہو کر گر گیا اور اس کی قبر کو مٹی سے چھپا دیا۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوسری قبر کی طرف متوجہ فرمائی اور حکم دیا کہ اے صاحب قبر، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ چنانچہ قبر پھٹی اور اس سے ایک عورت باہر آ گئی، جس کو دیکھ کر اسرائیلی بولا، میری بیوی یہی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حکم سے وہ اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے کر چلا گیا۔ وہ بہت عرصے سے جاگا ہوا تھا، اس لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ اس نے بیوی سے کہا، میں تیرے غم میں سویا نہیں ہوں، تیری قبر پر 1 ماہ تک روتا رہا، تیرے غم نے مجھے ہلاک کر دیا ہے، اس لیے میں کچھ دیر سونا چاہتا ہوں۔ بیوی کہنے لگی، ہاں، آپ آرام کر لیجئے۔ چنانچہ وہ اسرائیلی اپنی بیوی کی گود میں سر رکھ کر سو گیا۔ اتنے میں وہاں سے ایک گھوڑے پر گزر ایک شہزادے کا ہوا جو بہت حسین تھا، جس کو دیکھ کر اسرائیلی کی بیوی اس پر فدا ہو گئی۔ اس کا دل قابو میں نہ رہا، اس نے شوہر کا سر اپنی گود سے نیچے رکھا اور شہزادے کے سامنے جا کھڑی ہوئی۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس پر پڑی، وہ بھی اس کو دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا اور عورت کی خواہش پر اس کو اپنے ساتھ گھوڑے پر لے گیا۔ اس کا شوہر جب نیند سے اٹھا تو اپنی بیوی کو اپنے پاس نہ پایا اور بہت پریشان ہوا اور اس سے ملنے کی تدبیریں سوچنے لگا۔ سوچتے سوچتے آخر اس نے نشانے قدموں پر چلتے چلتے اپنی بیوی کو شہزادے کے پاس پایا۔ اس کو دیکھ کر اسرائیلی نے شہزادے سے کہا کہ یہ میری بیوی ہے، آپ اس کو چھوڑ دیجئے۔ ابھی شہزادے نے کچھ کہا ہی نہ تھا کہ اس عورت نے کہا، میں تیری بیوی نہیں ہوں بلکہ شہزادے کی غلام ہوں۔ یہ سن کر شہزادہ اسرائیلی سے کہنے لگا کہ کیا تم مجھ سے میری غلام کو لینا چاہتے ہو؟ اس نے کہا، خدا کی قسم، یہ میری بیوی ہے، اس کو میرے سردار حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مرنے کے بعد میرے لیے زندہ کیا ہے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ اتنے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں آ گئے۔ ان کو دیکھ کر اسرائیلی کہنے لگا، کیا یہ میری وہ بیوی نہیں ہے جس کو آپ نے میرے لیے زندہ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ہاں، یہ وہی عورت ہے۔ یہ سن کر عورت کہنے لگی، یہ شخص جھوٹا ہے، اس شہزادے کی غلام ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو وہ عورت نہیں ہے جس کو میں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے زندہ کیا تھا؟ عورت نے کہا، نہیں، میں وہ نہیں ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جو جان خدا کے حکم سے میں نے تجھے دی ہے، اس کو واپس کر دے۔ یہ سنتے ہی عورت پھر مردہ ہو کر گر گئی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے، جو شخص ایسے آدمی کو دیکھنا چاہے جو کافر مرا تھا اور زندہ ہو کر ایمان لایا تو اس حبشی غلام کو ہی دیکھ لے جو پھر ایمان کی حالت میں مرا ہے۔ جو کوئی شخص ایسے کسی کو دیکھنا چاہے جو مومن مرا تھا، پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا اور وہ کافر ہو کر حالت کفر میں مر گیا، تو وہ اس عورت کو دیکھ لے۔ اس واقعہ کو دیکھ کر اسرائیلی نے قسم کھا لی کہ اب کسی نکاح نہ کروں گا اور میدانوں کی طرف چل پڑا۔
اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہ کر اس کا انتقال ہو گیا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں۔